بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں دل لگانے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں۔ اگر انسان اس کے اوپر عمل کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو ہے انسان کا دل نماز میں لگ جائے گا۔ اب وہ تقریباً 6-7 طریقے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے، کیونکہ یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، ہمارا دھیان جو ہے وہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کی یہ پرابلم جو ہے ختم ہو جائے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک ضرور کر دیا کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو۔ پہلا طریقہ جو ہے نماز میں دل لگانے کا، انسان یہ سوچے کہ یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد جو ہے میں پتہ نہیں زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، تو میری یہ آخری نماز ہے اور مجھے آخری نماز اپنی اچھے طریقے سے ادا کرنی ہے۔ جب انسان یہ سوچے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دھیان پورا نماز کی طرف ہوگا اور پھر وہ ادھر ادھر اس کا دھیان نہیں جائے گا۔ بالفرض اگر چلا بھی جاتا ہے تو آپ اپنی دوبارہ کنسنٹریشن جو ہے وہ نماز کی طرف کر لیں، نہ کہ آپ کے دماغ میں اگر کوئی وسوسہ ہے تو آپ اسی کے بارے میں سوچنے لگ گئے اور بعد میں یہ بھی بھول گئے کہ رکعتیں کتنی پڑھی ہیں میں نے۔ ٹھیک ہے، یہ اکثر ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہو گیا کہ انسان اپنی آخری نماز سمجھ کے پڑھے گا تو پورا دھیان ہوگا۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ قبر میں زمین کے نیچے ہوں میں، اپنا یہ انسان سوچے نماز شروع کرنے سے پہلے، یہ چیزیں نماز میں نا سوچنا شروع کر دیں نماز شروع کرنے سے پہلے کہ قبر میں زمین کے نیچے ہوں، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ جا کے نماز پڑھ لو۔ ٹھیک ہے، یہ سوچے، مراقبہ اس کو کہتے ہیں، سوچنا، جس طرح موت کا مراقبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح دل کا مراقبہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ مراقبہ ہوتا ہے، انسان یہ سوچے کہ اللہ میں مر گیا ہوں، میں قبر میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی کہ بھائی جاؤ اور نماز ادا کر لو، تو اب میں وہ نماز کیسے پڑھوں گا؟ ٹھیک ہے نا، تو یہ انسان سوچ کے پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نماز بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا، نمبر 3 ہے کہ معنی جو ہے وہ انسان یاد کر لے، اس کے الفاظ کے جو معنی ہوتے ہیں ان کو یاد کر لو، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ جب آپ کو معنی پتہ ہوں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جب آپ ورڈس منہ سے پڑھیں، الرحمن الرحیم، رحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین جو مالک ہے قیامت کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری عبادت کرتے ہیں تو صحیح مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ جب یہ سارے معنی اس کے ہمیں یاد ہوں گے نا، ہمیں پتہ ہوگا ایک ایک آیت کا یہ معنی ہے، تو ہمارا ذہن جو ہے کبھی دوسری سائڈ پہ جائے گا ہی نہیں، وہ ورڈز کے جو معنی ہے وہی ہمارے ذہن میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ آپ کو پتہ چل جائیں گے تو اس سے آپ کے لیے بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ نماز پڑھنے والا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، یہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، یہ اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں نا۔ تو جب آپ کسی سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اب بالفرض کہ آپ پرائم منسٹر یا کوئی وزیر اعلیٰ یا کوئی سی ایم یا کوئی ڈی ایس پی یا کوئی بھی بڑے عہدے پہ جو بھی انسان ہوتا ہے، وہ اگر آپ کو بلائے ملاقات کے لیے تو آپ اس کے پاس جائیں گے تو بڑے ادب سے، بڑے آرام سے سیدھے ہو گئے اس کے پاس کھڑے ہوں گے، کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے کہ جس سے بے ادبی ہو یا کچھ ہو۔ تو بھائی جب آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، تو جب آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں، اس کے سامنے آپ نماز میں کھڑے ہیں، تو پھر تو انسان کا دھیان، میرا نہیں خیال کہ کہیں ادھر ادھر جانا بھی چاہیے، پھر تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی اپنی نماز مجھے پرفیکٹ صحیح طریقے سے ادا کرنی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہر لفظ کو سوچ سوچ کے پڑھنا، ہر لفظ کو، جیسے الحمد للہ رب العالمین، آہستہ آہستہ پڑھیں اور سوچ سوچ کے پڑھیں ہر ورڈ کو، الرحمن الرحیم۔ اس طرح جب پڑھیں گے تو ایک تو آپ کے ورڈ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ جلدی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ورڈ جو ہے نا وہ اسکپ ہو جاتے ہیں، لیٹر بیچ میں اسکپ ہو جاتے ہیں، ہم چھوڑ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ نماز میں کوئی بتانے والا تو ہوتا نہیں ہے۔ تو جب آپ آہستہ آہستہ پڑھیں گے اور سوچ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دھیان جو ہے نا وہ ورڈس کے اوپر ہی ہوگا جو آپ پڑھ رہے ہوں گے، آپ کا بھی دھیان ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ تو یہ جتنی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کی نماز جو ہے بڑی بہتر ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر آپ کا یہ دھیان ہونا چاہیے جب آپ کھڑے ہو اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ یہ سوچ کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی اور ریزن ہو نہیں سکتا کہ انسان کا دھیان کہیں ادھر ادھر جائے، پھر تو پوری توجہ، پورا فوکس جو ہے وہ نماز کی طرف ہونا چاہیے۔ اور یہ اس سے بھی بڑھ کے سب سے بڑی بات یہ کہ جو نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں کوشش کریں کہ سنت کے مطابق نماز پڑھا کریں۔ ٹھیک ہے، اب وہ سنت کے مطابق نماز ہم کیسے پڑھیں گے؟ وہ نماز کی کتابوں میں
یا جو سنت کی کتابیں ہوتی ہیں جس میں آپ سے کی سنتیں لکھی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں مل جاتی ہیں مارکیٹ سے، تو اس میں نماز کی کتاب بھی ہوگی جس میں نماز مینشن ہوتی ہے پوری، تو وہ طریقہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سنت طریقہ کیا نماز پڑھنے کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس طرح نماز پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورتیں پڑھتے تھے نماز کے اندر۔ تو جب یہ ساری چیزیں اگر انسان کرتا ہے یا انسان یہ سوچتا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں، اگر آپ یہ ساری چیزیں کریں گے تو آپ کی نماز میں جو ایک کنسنٹریشن کا جو ایشو ہے نا کہ ہمارا دھیان نہیں ہوتا، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اس کو کریں، ایک ہفتہ بھی اگر آپ اس کو کریں گے نا تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو فرق جو ہے محسوس ہو جائے گا۔ لیکن پرابلم از کہ ہم لوگ جو ہے نا نماز بہت جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس ہم جلدی سے نماز پڑھ لیں، کہ اگر 5 منٹ میں جو ہم نے 4 فرض پڑھنے ہیں نا ہم اس کو 2 منٹ میں پڑھ کے فارغ ہونا چاہتے ہیں۔ تو جب ہم یہ چیز سوچ کے کریں گے تو پھر شیطان تو ہمارے پر حاوی ہو گئی اور وہ پھر ہمیں نماز بھی پڑھنے نہیں دے گا، اور پھر ہماری کوشش یہ ہوگی بس جلدی سے فارغ ہوں اور چلے جائیں۔ تو یاد رکھیے گا اس طرح کی نمازیں جو ہے نا اس کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی نمازیں جو ہے نا انسان کے منہ پہ مارے گا آخرت میں۔ تو اس لیے نماز ایک بہت اہم چیز ہے اور اس کو ضائع مت کریں، اچھے طریقے سے سیکھیں، اچھے طریقے سے پورے خوشی و خضوع کے ساتھ اس کو پڑھا کریں اور سنت کے مطابق اس کو پڑھا کریں۔